اولاد کے تمام حقوق میں والدین پر سب سے بڑا حق اس کی تربیت کا ہوتا ہے۔ بچے کی تربیت کا آغاز سب سے پہلے گھر سے ہوتا ہے۔ ماں بچے کی کائنات ہوتی ہے اور اس کو ایک بہترین تربیت ماں کی گود، باپ کی شفقت اور گھر کے ماحول سے ہی ملتی ہے۔ ماحول چاہے جیسا بھی ہو، اچھا یا برا، اس کے اثرات تمام عمر بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کے کئی پہلو ہیں: ایمان کی تربیت، اخلاقی تربیت اور نفسیاتی تربیت وغیرہ۔ بچے کی عمر کا ابتدائی حصہ بہت انمول ہوتا ہے۔ اگر اس کی تربیت کی بنیاد ہی غلط رکھ دی گئی ہو تو پھر ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا کر بھی اس کو قابل نہیں بنا سکتے۔ بچے کی تربیت کی عمر عموماً 7 سال تک ہوتی ہے۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں بچہ ایک ریکارڈنگ مشین کی طرح ہوتا ہے۔ والدین کا جو بھی لائف سٹائل ہوتا ہے، بچہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ اسی لیے آج بچوں میں دین کا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ان کے ہاتھوں صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کریں اور ان میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بیدار کریں۔ کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے بعد والد کا نمبر آتا ہے۔ ماں کے جو بھی اخلاقی اقدار ہوں گے، اس کا غصہ، نرمی، سمجھداری اور حکمت عملی سے کام لینا وغیرہ، غرض کی ہر چیز کو بچہ لاشعوری طور پر ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اسی لیے پہلے والدین کو ضرورت ہے کہ وہ اولاد کے سامنے ایک اچھا نمونہ اور مثالی کردار بن کر سامنے آئیں۔ ماں خود نماز نہیں پڑھتی اور بچے کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بچہ بہت بگڑ گیا ہے، ہم نے تو اس کی ایسی تربیت نہیں کی تھی۔ کئی گھرانوں میں ماں باپ خود بچوں کے ساتھ بیٹھ کر عریانیت والے سین، جرائم اور تشدد سے بھری فلمیں دیکھتے ہیں۔ بچہ وہ ہرگز نہیں کرتا جو آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، بلکہ وہ کرتا ہے جو آپ عمل کرتے ہیں۔ ماں اگر خود فیشن پرست ہے، پارٹیوں میں گھومنا پھرنا، اچھا کھانا پینا اور عیش پرستی کو اپنا معیار زندگی بنا لیتی ہے تو بچی بھی لاشعوری طور پر ان سب چیزوں کو اپنا لیتی ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا ایک ضروری حصہ سمجھنے لگتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹی ماں کی پرچھائی ہوتی ہے۔ اپنی لڑکیوں کو تمیز، تہذیب، اخلاق اور حجاب کے زیور سے آراستہ کرنے کی بجائے ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جملہ آپ کی بچی کے آنے والے مستقبل کو تاریک بنا سکتا ہے۔ جب بچہ پہلی بار غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو ٹوکتے نہیں، چاہے کوئی بھی غلط کام ہو۔ بچہ جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے یا کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے بات کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو ہم یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے۔ اگر ایسے موقعوں پر ہم اس کے ساتھ سختی کے ساتھ تنقید نہ کریں، اس کے غلط کاموں پر اپنی ناراضگی کا اظہار نہ کریں تو اس کا اگلا قدم گمراہی کی طرف ہوگا۔ بہت سارے والدین بچوں کی بیجا اور غیر ضروری خواہشات کو پورا کرنے پر ترجیح دیتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے ہی تو کما رہے ہیں، ان کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی اس غلطی کا خمیازہ آپ کو ہی بھگتنا پڑے گا۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ ہر خواہش کا پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ انہیں صبر کی تلقین کریں، انہیں درگزر کرنا سکھائیں۔ آج وہ ایک کھلونے کے لیے ضد کر رہا ہے، آنے والے دنوں میں کوئی ایسی ضد نہ کر بیٹھے جو پوری نہ ہو سکے یا پھر اس کے نقصان کا باعث بن جائے۔ گھر کی خوشگوار ماحول، والدین کا آپس میں تعلق بچے کی تربیت پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ جس گھر میں والدین ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہیں، وہاں بچے نفسیاتی طور پر کمزور، ضدی یا خودسر ہو جاتے ہیں۔ اولاد اپنے والدین کو ماڈل کے طور پر قبول کرتے ہیں اور ویسے ہی بن جاتے ہیں اور ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کرنے میں ہم سے کہاں چوک ہوئی اور کہاں غلطی ہو گئی۔
تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔